قرآن کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ جو شہادت کی موت ہوتی ہے اس مرنے والے کو تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. یہ شہادت کی موت کا فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہے. جبکہ موت کو اگر دیکھا جائے تو کس کو کہتے ہیں کہ جب سانسیں بند ہو جائیں اور انسان کی سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. موت یہ ہے کہ سانسیں کٹ گئی بندہ فوت ہو گیا. شہید کے ساتھ یہ ہوا ہے تو فرمایا مردہ نہیں کہنا. اب ذرا یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موت اسی چیز کا نام ہے تو پھر یہ شہید کو مردہ کیوں نہیں کہنے دیا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ ایک دنیاوی حکم لاگو ہوتا ہے کہ جب بندے کی سانسیں کٹ جائیں تو بندہ فوت ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت میں جہاں اور بھی ہیں، اس سے آگے بھی کچھ راستے ہیں، اس سے آگے بھی کچھ منزلیں ہیں. تو اب آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ تو اب آئیے قرآن کے حقیقی فلسفے کی طرف کہ موت اور حیات پھر کس کو کہتے ہیں. سانسیں نہ چلنے کا تو یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ چلے بات کھول دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ قرآن مجید پڑھیں تو بہت سارے لوگ ہیں اللہ نے ان سے کہا کہ یہ زندہ ہیں لیکن پھر بھی مردہ ہیں. یہ کہاں ہے قرآن میں؟ محبوب کریم علیہ السلام ابو جہل اینڈ کمپنی جب ان کو دعوت اسلام دی نا تو انہوں نے قبول نہ کیا اور اتراتے پھرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردے ہیں، یہ تیری بات نہیں سنیں گے، حالانکہ زندہ تھے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ کون ہیں؟ یہ مردے ہیں. اور ادھر شہید جب شہید ہوئے تو اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہوتے ہیں. تو اب دو صورتیں آ گئی نا، ایک طرف زندہ تھے تو رب نے مردہ کہہ دیا، اور دوسرے طرف لوگ قبروں میں چلے گئے تو رب نے زندہ کہہ دیا. اب یہ تو وہ سانسوں والی بات سے بھی اگلی بات آ گئی نا. سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ ذرا بولتے چلے آئے نا، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. اور یہ بنیاد آپ سمجھیں گے تو اگلی بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، اب یہاں پر ایک طرف بندے زندہ تھے تو رب نے مردہ کہا، اور دوسرے طرف بندے مار کے قبر میں چلے گئے تو رب نے زندہ کہا. تو پھر موت اور زندگی کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ سانسوں کا نام ہے؟ تو کہا نہیں، یہ اس سے آگے کی بات ہے. کہا پھر کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس نے زندوں کو ہی مردہ بنا دیا، اور وہ کون سی چیز نے جس نے مردوں کو بھی زندہ بنا دیا. اصل تو وہ چیز تلاش کرنی پڑے گی نا. تو جب ہم اس چیز پر غور کرتے ہیں تو پتہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس چیز کا نام ہے تعلق مصطفیٰ. جن کا تعلق نہیں تھا وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہو گئے، اور جن کا تعلق تھا وہ قبروں میں چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے. تو یہ اصل مسئلہ نکلا کہ جن کا تعلق میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے وہ زندہ ہو کر وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اگر تعلق ٹوٹ جائے تو وہ زندہ رہنے کے باوجود مردے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کافر تھے. تو اصل حیاتی عشق رسول ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی سنائیے ذرا. اصل حیاتی عشق رسول ہے، اصل حیاتی تعلق مصطفیٰ ہے. سمجھ آ رہی؟ ہم سب جتنے بیٹھے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہماری اصل زندگی حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کا پیار ہے، تو پھر ہمیں اپنے دل کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ ہم یہاں رہیں تب بھی زندہ، مر کے قبر میں جائیں تب بھی زندہ رہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یقین فرمائیے پھر زندگی نہیں ہے، پھر بس یہ ایک گزر رہے ہیں دن اور یہ گزر ہی جائیں گے. لیکن حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب دوسری بات سنیے. شہادت کی موت کے اندر بسا اوقات ظالم تو بڑا ظلم کرتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اب یہ بظاہر تو لوگ کہتے ہیں شہادت کی موت اوئے ہوئے ہوئے یہ تو بڑی اوکھی ہے. میں نے کہا اصل تمہیں ڈیٹیل کا نہیں پتا، ورنہ اوکھی نہیں اس تو سوکھی کوئی نہیں. ہاں اس کو اگر کوئی بندہ سمجھے کہ یہ مصیبت ہے یا یہ پریشانی ہے یا یہ بہت بڑا دکھ اور درد ہے تو بھائی اس سے بڑا تو بے وقوف کوئی نہیں کہ جو شہادت کی موت کو یہ سمجھے. تو آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ تو یہ میں حضرت علامہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے بات عرض کر رہا ہوں. یہ بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مواعظ نعیمیہ کے اندر لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے یہی مسئلہ پوچھا اور وہ پریشان تھا کہ یہ میرا مسئلہ کیسے حل ہو. تو ان سے یہ کہا گیا کہ بسا اوقات بظاہر تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر نظر آنے والے کو تکلیف نظر آتی ہے لیکن بیچ میں تکلیف نہیں ہوتی، سرور ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ایک طرف تیر تلوار نیزے چل رہے ہوں اور دوسری طرف سرور آ جائے؟ تو جواب پتہ کیا دیا؟ فرما دیکھیے عورت کا جب ہاتھ کٹ جائے یا کہیں چھری یا کانٹا لگ جائے تو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا بالکل، عورت تو بڑا شور مچاتی ہے۔ تو فرمایا پھر ذرا قرآن پڑھیے نا، قرآن جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر چل کے آپ دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے عورتوں کے، اور عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو ہاتھ کے اندر پھل تھے اور چھریاں چل رہی تھی، اور ایسے دیکھا کہ دیکھتی ہی رہی، اور قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، اتنا حسین و جمیل ہے۔ اور ادھر سے چھریاں چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں، پھل بھی کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، اور ان کو شعور تک نہ ہوا اور نہ شور مچایا، نہ کوئی مسئلہ بنا۔ تو کہا بتلائیے ان عورتوں کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ اب جب یہ سوال اٹھایا کہ عورتوں کو تکلیف، حالانکہ عورت کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو جواب دینے والا کہتا ہے اس لیے کہ ان کے سامنے تو حضرت یوسف کا حسن تھا، تو یہ تو ادھر مدن ہو گئی، ان کو تو پھر تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا بس جب شہید شہید ہوتا ہے اس کے سامنے پھر حسن محمد ہوتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات کے نہیں آ رہی؟ تو فرمایا جس کے سامنے حسن یوسف آ جائے اگر اسے تکلیف نہیں ہوتی تو جس کے سامنے حسن محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسے بھی تکلیفوں کا احساس نہیں رہتا۔ بلکہ پھر عشق کی بولی میں ترجمہ کروں تو پتہ کیا بنتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شہید ہو رہا ہے اور بڑی تکالیف اس کے اوپر گزر رہی ہیں، پر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ تو یہ اس منزل پہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر وہ تیر تلوار اور نیزے نظر آ رہے ہیں، جبکہ جو شہادت کی موت ہے اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اس سے بڑی راحت والی تو موت ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ عام موت بندہ مر جائے نا تو نبی پاک کا دیدار قبر میں ہوتا ہے، اور جب شہید ہو تو یہی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی بھی کئی بندے سر ہلا کے گزارا کر رہے ہیں، بولیے نا ذرا پیار کے ساتھ۔ تو عزیزاں نے مکرم، اچھا پھر یہ صرف ایک پہلو ہے، اگر آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ چھوٹا اعزاز ہے شہادت کی ماں؟ تو پھر اس کو مصیبت اور آزمائش کہنا کیسی بات؟ اور پھر تیسری بات بھی توجہ طلب ہے، تھوڑی سی آواز کھولیں گے جی ساؤنڈ کی، بہت پیارا ہے لیکن آج میں تھکا ہوا ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، سامنے والے ڈبوں کی آواز کھول دیجئے۔ عزیزان گرامی ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پھر تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس پر جتنا بھی ظالم ظلم کرے تکلیف پتہ کتنی ہوتی ہے؟ جیسے چیونٹی کاٹتی ہے نا، کیڑی ہوندی نا، کیڑی یہ جدو چک مار دی ہے، فرمایا جتنا پہلی مرتبہ درد ہوتا ہے بس اتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اسے پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ وہ جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے، سنیے گا ذرا، اللہ فرماتا ہے اے شہید بتا تیری تمنا تاکہ پوری کی جائے۔ وہ کہتا ہے پھر زندگی دے، میں پھر شہید ہونا چاہتا ہوں تیری بارگاہ میں۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ تو اگر وہ تکلیفوں میں مبتلا ہے تو پھر تمنا کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہا یار گالتے سوچنا نہیں، میں کہ سوچو گے تو تائیں شہادتی موت سمجھ آئے گی نا۔ اب ذرا اس بات کو جب سمجھیں گے، وہ میرے عزیز میرے بھائی وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے اللہ پھر زندگی عطا کرے اور میں دوبارہ چل کے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اور وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ بار بار ملے، فرمایا نہیں، ہمارا حکم تھا، ہمارا وعدہ تھا، یہ پورا ہو چکا، اب تو نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، لہذا دوبارہ تمہیں یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ دلائل کیا ثابت کر رہے ہیں کہ جو شہادت کی موت ہوتی ہے اسے بہت بڑی کوئی آزمائش سمجھ لینا، یا اسے یہ کہنا کہ یہ مصیبت ہے یا یہ دکھ اور درد کی گھڑیاں ہیں، فرمایا نہ، تمہیں اصل پتہ نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل پڑھو۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو خوش نصیبوں کو شہادت کی موت عطا کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ تو تھا شہید، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب شہادت کے اور شہید کے فضائل بیان کیے نا تو وہاں پر ایک اور بات بھی بڑے توجہ طلب ہے۔ کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر میرے نبی نے پہلے دے دی تھی، ان میں سے ایک حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے، ایک حضرت عثمان غنی کی ذات ہے، اور ایک حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ اور پھر اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں مختلف حدیثوں کی تو حضرت مولا علی کے بارے میں بھی میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا
کہ آپ کو بھی شہید کیا جائے گا، اور یہاں تک فرمایا کہ یہاں پر ضرب لگے گی اور یہاں تک خون نکلے گا اور آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگ جائے گی، گویا کہ سارا کچھ مصطفیٰ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ خوش نصیب لوگ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے شہید ہونا ہے، ان میں سے ایک ہستی کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور میں یہاں حضرت علامہ صاحب کی توجہ اور جتنے سٹیج کی زینت میرے علماء بیٹھے میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کو شہادت کا ٹائٹل دیا جائے نا، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے پیچھے ایک اور راز بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا حق پر تھا۔ یہ اس کو سمجھیے گا ذرا، اس کے پیچھے ایک راز یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا حق پر ہے، چونکہ اگر کوئی بندہ کسی اور موت مر جائے تو اس کو کبھی کسی نے شہید نہیں کہا، جس کی موت سب سے اعلیٰ ہو اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب نبی پاک نے جب امام حسین کو شہید کہہ دیا تو یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین حق پر ہے۔ اور اب اگر کوئی تلاش کرنے لگ جائے کہ امام حسین سے یہاں پر معاذ اللہ غلطی ہو گئی یا یہاں پر ہو گئی، تو یہ بہت بڑی غلطی وہ خود کر رہا ہے، چونکہ نبی پاک نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور شہید اس زبان نے کہا ہے جس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حق ہونا امام حسین کا یہیں پر واضح ہو گیا۔ اور یہاں ایک اور بات کا جواب بھی دے دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو، چونکہ فتنوں کا دور ہے نا، اور وہ یہ ہے، میں حضرت علامہ صاحب فیصل آباد میں حاضری پیش کر رہا تھا تو یہ مجھے ایک دوست نے کہا کہ یہاں ایک بندہ ہے، اس نے بڑا عجیب سوال کیا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ تسی ایدہ دے ڈاکٹر ہو، اے ذرا دوائی تو دے کے جاؤ۔ تو میں کہا لے ابھی مریض ہو سکتا میرے کو ہو بے دوائی، آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے ہم تھکے ہوئے ہیں، تم تو جاگ رہے ہو نا، ذرا بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ تو مجھے کہتا، میں نے کہا بتائیے ابھی کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی یہاں وہ بندہ ہے تو بڑی عجیب بک بک کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی تم حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہو۔ میں کہا جی میرا عقیدہ ہے اور اس بھی ایک وضاحت ہے، وہ ہم کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو کہتا ہے چلو وضاحت بات بھی گل ہے، حضرت علی مشکل کشا ہیں، مشکل اگر حل کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا نا کربلا میں چل کے اپنے بیٹے کی مشکل حل کرتے، تو جو اپنے بیٹے کی مشکل نہیں حل کرنے گئے تیری تو پھر کرن گے نا۔ اب یہ بظاہر اس کا سوال ہے اور آپ بھی سارے چپ ہو گئے، ظاہر سی بات ہے بظاہر سوال ہوتے ہیں کہ ان کے اندر لگتا ہے بڑا وزن ہے، لیکن جب ہم جواب دیں گے تو انشاءاللہ منٹیں پھونک کر دیں گے ساری، لیکن آپ کی سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا بولیے ذرا پیار سے، تو یہ پھونک نکل جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسا یہ ہمارا ادارہ ہے، جیسا یہ سٹیج ہے، اور جیسے حضرت علامہ صاحب کی طبیعت ہے، اور یہ جس محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی محبت سے ہی آپ کو بات سمجھانی ہے نا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ہم اتاری ہیں، ہم انتشاری نہیں ہیں، ہم اتار والے ہیں اور پیار والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے مسلک پر اعتراض کرے گا جواب دینا تو ہماری ذمہ داری ہے نا۔ یار بولو نا، سیری ہلائی جاؤ گے، بولو تو صحیح نا یار۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے کہ حضرت علی مشکل کشا ہیں تو وہ اپنے بچے کی مشکل حل کرنے نہیں گئے تو پھر تواڈی کی میں کرن گے؟ میں کہا بیٹا بات ایسی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا 1400، اب یہ جواب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 1400 سالوں کے بعد تجھے یہ ٹینشن پیدا ہو گئی کہ امام حسین شہید ہوئے اور کوئی نہیں گیا، جانا چاہیے تھا جبکہ ان کی یہ طاقتیں بھی ہیں؟ کہتا ہاں۔ تو میں نے کہا یہ بتا امام حسین کے ہوتے ہوئے کیا پتہ چل نہیں گیا تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے؟ کہا بالکل۔ تو میں نے کہا پھر نبی نے اس وقت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اگر میرے نبی دعا کر دیتے تو یہ ٹل جاتی۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ میرے نبی کو پتا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے؟ کہا بالکل۔ تو نبی پاک دعا فرما دیتے نا، تو کیوں نہیں کی تھی دعا؟ کہندا یہ تو نہیں میں پتا۔ تو میں کہا پتا ہوں تے سننی نہ ہوں۔ میرے نبی نے دعا کیوں نہیں کی؟ کہتا نہیں پتا۔ میں کہا اے پتا ہوں تے مسئلہ ہی کوئی نہیں سی ہونا۔ اور دوسری بات، میرے نبی پاک کو یہ پتا کہ شہید ہونا ہے اور آپ نے دعا نہیں کی، حالانکہ آپ کی دعاؤں کی طاقت کیا ہے؟ ڈوبا ہوا سورج آ جاتا ہے۔ سنی بنو نا یار، سنی بنو نا۔ یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، درخت چل پڑتا ہے، پتھر بولنے لگ جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے سب کا ہوتا ہے۔ تو میں کہا کیوں نہیں دعا کی تھی؟ یہ نہیں پتا۔ میں کہا کھلو تینوں دس کے جاؤں گا، لیکن پہلے اگلا جواب۔
میں نے کہا یہ بتا کیا حضرت علی کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین شہید ہو جائیں گے؟ کہا بالکل پتا تھا. تو میں نے کہا پھر حضرت علی ہی کبھی دعا کر دے, ساری زندگی کی ہے دعا. کہا جی حضرت علی نے بھی نہیں دعا کی. تو میں کہا پھر جیڑا دا بیٹا ہے انہاں نوں ایڈی ٹینشن کوئی نہیں, تو ایویں ٹینشن لئی بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا تیسری بات, سب سے بڑھ کے پیار والدہ کو ہوتا ہے. کہا بالکل. تو میں کہا حضرت سیدہ کائنات کو بھی پتا تھا؟ کہا تو سارے کو پتا سی. تو میں نے کہا پھر انہوں نے بھی دعا نہیں کی. لیکن ایک بات میں بتاؤں کون سی دعا ہوتی تھی, یہ چل کے تلاش کرنا مل جائے گا, میں ذمہ دار ہوں. حضرت مولا علی پاک, سیدہ کائنات امام حسن پاک اور خود میرے مصطفیٰ یہی دعا کرتے تھے, یا اللہ ہمارے حسین کو صبر عطا فرمانا ہے. یہ دعا ہوتی رہی, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ مصیبت ٹل جائے یا یہ آزمائش ٹل جائے یا یہ جو بھی ہے یہ ٹل جائے. نہیں نہیں, فرمایا یہ آئے پر صبر دینا. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سارے حضرات کو؟ تو کہا جی اتاری صاحب اس سے رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا پہلے تو میں نے بات سمجھائی ہے, اب دیتا ہوں اس کا رزلٹ اور نتیجہ, دوسرا جواب تھا کہ بات سمجھ آئے. میں نے کہا جناب یہ جو شہادت تھی نا امام علی مقام کی, یہ میرے حسین کا تھا امتحان. یہ کیا تھا؟ میرے امام کا تھا امتحان. اور امتحان سے بھاگتے وہ ہیں, میں نہیں کہنا تو کلے کلے بندے نو سمجھ آ جانی ہے, بھاگتے وہ ہیں جن کا بچہ نکما ہوتا ہے, نالائق ہوتا ہے, جاہل ہوتا ہے, احمق ہوتا ہے, پتہ ہے کہ یہ پاس نہیں کرے گا, یہ فیل ہو جائے گا. وہ بھاگتے ہیں کہ یہ امتحان نہ ہو, بس ویسے ہی کم بن جائے. اور جن کا بچہ حسین جیسا ہوتا ہے وہ بھاگتے نہیں, وہ کہتے ہیں ہم تیاری کروا کے بھیج رہے ہیں, ہمارے حسین سے جو سوال ہوگا میرا لجپال جواب بھی دے گا اور کامیابی بھی حاصل کر کے واپس آئے گا. اور یہ مسلک اور عقیدہ سیکھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے. آپ سمجھ آئی میرے سجنانوں کے نہیں آئی؟ تو یہ میرے امام کا امتحان تھا, اور امتحان سے بھاگا نہیں جاتا, بلکہ جو امتحان ہوتا ہے اس کی تیاری کی کروائی جاتی ہے. اور پھر سارا جہاں دیکھتا ہے کہ جب تیاری ہو جائے تو میرے امام نے امتحان کو پاس کیسے کیا ہے. اب بتا دوں ایک سادہ بات میں, اگر اجازت دے تو بتا دوں ایک سادہ بات میں, توجہ فرمائیے گا. اب امتحان کیا تھا, ادھر دیکھیے بھائی, نہ مدینہ ہے نہ مکہ ہے اور نہ ہی کوفہ شہر ہے, کربلا میں روک لیا گیا, 3 دن کی پیاس بھی ہے, کھانا بھی نہیں, پانی بند ہے, ہر چیز. اب بظاہر تو آواز بھی اونچی نہیں آنی چاہیے تھی, اور پانی یزیدیوں نے اپنے پاس رکھ لیا کہ نہ یہ پئیں گے اور نہ ہی یہ جئیں گے, اور پانی ہم رکھیں گے, پیتے رہیں گے تو جیتے رہیں گے. لیکن امام نے جب امتحان پاس کیا نا تو رزلٹ پتہ کیا نکلا؟ جو پیتے رہے وہ پی کے مر گئے, اور جس نے نہیں پیا تھا وہ نیزے پہ چڑھ کے پھر زندہ ہو گیا تھا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سارے حضرات کی؟ یہ ہے امتحان اور یہ ہے رزلٹ, اور یہ ہے موقع پر ہر چیز کو واضح کر دیا گیا. عزیزان گرامی اس واسطے سمجھیں میرے لجپال امام کریم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اقدس, اور آپ کا یہ جو کمال تھا یہ اس انداز کا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو 1 منٹ سے پہلے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ہمیں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شہادت کی موت نہ جانے یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, اور اس کا میں ترجمہ اور کرتا ہوں, یہ آزمائش نہیں ہے, یہ تو سعادت ہے, اور یہ ہر بندے کو مل سکتی نہیں, اور جس کو ملتی ہے آج دیکھ لو, میری طرف دیکھو نا آپ سارے حضرات, مریا تو یزید بھی ہے نا, تو گئے امام حسین بھی نے, لیکن امام حسین کی موت شہادت کی ہے تو وہ انج مار گیا, تو جڑا مر گیا وہ تھا, جو شہید ہوا وہ ہے. سمجھ آئیے سجنانوں, جو مر گیا وہ تھا اور جو شہید ہوا وہ, تو اس لیے ہم کہتے ہیں یزید تھا, حسین یہ ہے اس کا ترجمہ بنتا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا بھی میں یہاں جتنے سوسائٹی سے ہمارے لوگ آئے ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا پہلا پروگرام اور آپ نے اتنا کامیاب کیا. سب سے پہلے بھائی تو 100/100 نمبر, پہلی بات. اور دوسری بات, جیسی سوسائٹی عمومی طور پہ نا یہاں لوگ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن یار یہ تو ماشاءاللہ بول رہے ہیں, مجھے لطف آ گیا. یہ دیکھیں چپ کر کے بیٹھنا شاید کسی کے نزدیک یہ محبت کی علامت ہوگی, پر جو حسین چپ نہیں رہی آتی ایسی چپ کیوں رہی ہے یار؟
تو یہ بھائی سوسائٹی والے لوگ بھائی تہاڈا 100/200 نمبر ہے اور آپ نے بڑی محبت دی اور میں نے جب دیکھا تو میں آکھیا واہ بھائی واہ چس آ گئی ویکھ کے اتنی دور سے لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور بہترین انتظام اور ایک ہوتا ہے مناسب ایک ہوتا ہے نفیس ایک ہوتا ہے انفس آپ نے تو انفس پروگرام کیا اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے اور جتنے سوسائٹی والے ہیں آئندہ تو تسی آپ آکھنا بھی پروگرام حضور ایتھے ہی کرنا ہے آپ اور آپ کا شوق ہونا چاہیے اور اسی طرح اتنی بڑی تعداد کیسے اکٹھی ہو جاتی ہے یہ جہاں علامہ صاحب با اخلاق ہیں امن کمیٹی میں ہیں تاجران اور وکلاء اور علاقے کی جتنی انتظامیہ صحافی ان سب سے ان کی محبت ہے اسی طرح علماء سے بھی ان کا بڑا پیار ہے عوام کے ساتھ بھی اور اسی طرح یہ کالونی والوں نے بھی آج ثابت کیا بھئی سرکار تسی پینڈ چھاڑ کے ساڑھے کو لائے ہو نا تو اسی بھی تو آٹے بن کے بکھاؤں دے پہ ہیں بڑی اچھی بات ہے یہ ادارہ آپ کا ہے یہ بنانا بھی آپ نے ہے اور چلانا بھی آپ نے ہے انشاءاللہ تو اچھی کہہ دیو نا یار ہے اچھا ان کلونی والے سارے کہیں دے پہنے باقی سارے چوپ بیٹھے نے یار باقی بھی بول سکتے ہو کلونی والے دا حوصلہ بچ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے عزیزان گرامی اب آئیے ذرا اگلی بات تھکے تو نہیں آپ حضرات ادھر آئیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ نے شہادت کی موت عطا کی اور اس کا لیول کیا ہے میں نے بتا دیا کہ اس کا لیول یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی اچھا ادھر دیکھیں میری طرف چلو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تو انہوں گال جلدی سمجھ آ جائے گی شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کو دفن کہاں کیا جاتا ہے قبر میں نا تو اللہ نے فرمایا کہ جو شہید ہو جائے اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا ہے حالانکہ شہید کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو میں نے کہا قرآن کی پھر آیت سے کم از کم اتنا تو مان جاؤ کہ کچھ قبروں میں جا کے بھی زندہ ہوتے ہیں کم از کم اتنا تو مان جاؤ چلو جب شہید مان جائیں گے نا تو نبیاں دا تو موڑ اپے منی گیا نا اچھا نبی اور شہید کے بارے میں جب مان جاؤ گے تو باقی اسی دھکے نال منا لینا ہے تو آپ کہیں گے دلیل ہوتی ہے یا دھکا ہوتا ہے تو میں نے کہا وہ دلیل والا دھکا ہی کہہ رہا ہوں نا وہ دعا جڑا زور والا وہ نہیں یہ جو دلیل ہوتی ہے اصل بات یہ ہے اب آئے ذرا شہید کا زندہ ہونا یہ بھی ثابت نبی کا زندہ ہونا یہ بھی بھائی دیکھو نا شہید اپنی قبر میں زندہ ہے اگر بالکل تو میں کہا نبی تے ہر قبرے چاہتا ہے تو جڑا اپنی قبرے زندہ ہے تو ہر قبرے چاہن والا ٹھیک ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن میں نے اشارہ دیا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے لیکن یہاں ہر بندہ کیسے زندہ ہوتا ہے میں نے کہا میری جان ادھر دیکھیے اگر ہر بندہ زندہ نہیں ہے قبر میں تو سوالوں کے جواب کون دیتا ہے بات سمجھیے گا جب بھی کوئی قبر میں جاتا ہے تو اس کو زندہ کیا جاتا ہے پھر وہ سوال ہوتے ہیں پھر وہ جواب دیتا ہے اچھا کوئی کہہ سکتا ہے 10 15 20 منٹ کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر مر جاتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ بات بھی غلط ہے کہا دلیل تو میں نے کہا دلیل یہ ہے نبی پاک نے فرمایا اس کی قبر کو یا جنت کا باغ بنایا جاتا ہے یا جہنم کا گڑھا اب جس کی قبر جنت بنی ہوئی ہے اور وہ وچ مریا پیا ہے کیا یہ عقل مانتی ہے آپ کی ایک بندے کو سزا ملنی ہے اور وہ وچ مریا تو دی قبر جنم بڑی پئی بھی انہوں لتریشن ہو گئے اور وہ آخری وچ مر کے مٹی ہو گیا تو انہوں پتہ ہی کسی گل دا نہیں او کاکا تو چال صحیح پتہ سارا لگ جائے گا یہ غلط ہے سوالات جواب کے بعد قبر کی 2 حالتیں بن جاتی ہیں یا جنتی یا جہنمی دونوں صورتوں میں زندہ رہنا ضروری ہے تاکہ اچھا ہو تو ثواب ملے اور اگر برا ہو تو عذاب ملے اور یہ مردوں پر نہیں ہوتا یہ زندوں پر ہوتا ہے فرنٹ سیٹوں والے بولیں گے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی عزیزان گرامی اب آ جائیے ذرا اگلی بات بھی چونکہ یہاں مجھے پڑھے لکھے لوگ زیادہ نظر آ رہے ہیں ادھر آئیے ذرا اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی شریف کے اندر ایک روایت کو لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو سناؤں تاکہ مزید جو دل میں سوال ہے وہ بھی نکل جائے اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے میرے آقا کریم نے فرمایا انما خلقتم للابد فرمایا کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے جڑے پیدا ہوئے بولو تو صحیح نا یار یہ تو بہت ہی جناب لی آپ بالکل چپ دیکھو میں کلونی والے دے نال ہاں جڑے باہروں آئے تھوڑے نال میں ہجے کوئی نہیں ہویا تسی تو میرے مزاج نو جان دیو سجنو دوبارہ پھر سنیے تاکہ یہ میں نقطہ آپ تک پہنچانے میں آسانی محسوس کروں
جب سے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا ہے. اچھا جب پہلی مرتبہ میں نے یہ پڑھا تو میں پریشان ہوا کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ قبر میں جاتا ہے، سوال و جواب ہے اور لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے. یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ کی مطلب ہے. اب میں گیا استادوں کے پاس، اسی واسطے میں کہتا ہوں استاد ہونا چاہیے، استاد ہونا چاہیے، کیونکہ جو استادوں سے بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ سمبر بنتا ہے، جڑا کمریاں چ بیٹھ کے کھجڑ ہوئے وہ پلمبر بنتا ہے. تو ہم استادوں والے ہیں نا بھائی، سمجھ آ رہی ہے میرے سجنانو؟ تو ہم بھائی استادوں والے ہیں. میں استادوں کے اور یہاں مدرسین علماء بیٹھے ہیں اور طلباء بیٹھے ہیں. آپ کے ذوق کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں، استاد کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ جتنے فرشتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا، اس بات کی سند کیا، میں ادھر نہیں جا رہا، کہ ان سب کا جو منیٹر تھا، جو استاد تھا، جو سمجھانے، معلم الملکوت، وہ کون تھا؟ بولو نا. ان کو سمجھانے والا یہ جو ابلیس ہے، یہ ان کو پہلے سمجھایا، اس کی ذمہ داری تھی کہ یہ کام تم نے سمجھانے ہیں. میں اس کی سند کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ استاد تھا اور باقیوں کو سمجھاتا تھا، لیکن اس کا استاد کوئی نہیں تھا. لیکن ایک وقت آیا سارے فرشتے بچ گئے، اے شیطان بن گیا. کیوں؟ میں نے کہا جن کا استاد تھا وہ بچ گیا، جن کا نہیں تھا وہ برباد ہو گیا ہے. یہ بڑی گہری گل ہے. اس واسطے اپنا استاد بنایا کرو. جس کا استاد نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ جتنے مرضی بڑے بڑے دعوے کرے وہ برباد ہو جاتا ہے. اس واسطے استاد کا ہونا ضروری ہے. اپنے استاد کے پاس آیا کرو، پڑھا کرو، سمجھا کرو. اللہ نے بھی ڈائریکٹ قرآن اپنے حبیب کو نہیں دیا، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا ہے. یہی تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، فرمایا اللہ استاد ہے اور مصطفیٰ شاگرد ہے. اللہ نے خود اپنے حبیب کو پڑھایا ہے. تو جب قرآن ڈائریکٹ نبی کو اللہ نے نہیں عطا کیا بلکہ سکھا کے پھر بھیجا ہے، کہ جڑے کہندے نے کلیاں بہ کے پڑھ لو، مولویوں کو نہیں جانا چاہیے، اب بھائی سمجھو. میں کہا نہیں ہے پترا، اگر قرآن ڈائریکٹ ہوتا تو نبی کو ڈائریکٹ دیا جاتا، اللہ نہ پڑھاتا، اور پھر نبی بھی آگے امت کو ڈائریکٹ دیتے. نبی نے بھی ڈائریکٹ نہیں دیا، اصحاب صفہ کے چبوترے پر بٹھایا سب کو اور پھر قرآن پڑھایا سب کو. آپ نے ڈائریکٹ نہیں دیا، آپ نے پڑھایا، آپ نے سمجھایا. یہی وجہ ہے کہ جتنے یہ مدرسے ہیں آج، یہ وہی مصطفیٰ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. یہ تاجدار مدینہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق بیٹھ کر قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہی وجہ ہے لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں مدرسے بند ہو جائیں، مولویوں کے پاس نہ جاؤ، خود بیٹھ کے پڑھو. لیکن یہ سارے برباد ہو جاتے ہیں. مولویوں کی کل بھی اللہ نے عزت بنائی تھی، مولویوں کی آج بھی عزت بنائی ہوئی ہے. تو اس واسطے جو علماء سے، جو مولویوں سے، جو دین والوں سے جان چھڑانا چاہتے ہو، یاد رکھو برباد ہو جاؤ گے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اور جو ان کے دامن سے لپٹا رہے گا، دنیا بھی بہتر رہے گی، آخرت بھی بہتر رہے گی. تو یہ جو ڈائریکٹ ہے نا، میں گھر بہ کے پڑھتا ہوں نا، تو میں کیا پتر گھر بہ کے پڑھنا ہوں نا، تو پھر نبی پاک استاد کے فضائل نہ بیان کرتے، نبی پاک شاگرد کے فضائل. نبی پاک نے یہاں تک فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جو علم دین حاصل کرنے والے راستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اگر انہیں گھر بیٹھ کے پڑھنا تے راہ کیڑا ہے، کہندا یہ تو نہیں پتا. میں کہ پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. یہی راستہ ہے کہ استاد کے پاس آ کے بیٹھو اور پڑھو. یہ پڑھو گے تو پھر دین سمجھ آئے گا، اگر پڑھو گے نہیں تو دین سمجھ نہیں آ سکتا. اور یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، ویسے اگر سمجھے تو ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے. ڈاکٹر کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ گھر بیٹھ کے میڈیکل کی کتابیں پڑھ لو، مارکیٹ میں ملتی ہیں، آپ پہ ہی ڈاکٹر بن جاؤ، خود ہی ریسرچ کرو. کیا فائدہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے؟ ہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نئے دوائی تجویز کرتے ہیں، نیا ٹیسٹ ہمیں لکھ کے دے دیتے ہیں. چھڈو پر انہوں نے اختلاف کیتے ہوئے نے، گھر بیٹھو اور آپ بھی ڈاکٹر کی کتابیں پڑھے اور دوائی لے لو. کیا ایسا کبھی ہوتا ہے؟ وہاں کہتے ہیں نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کچھ بھی ہو جائے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انجینئر ہے تو آپ وہ جب تک ساری کتابیں نہیں پڑھتا اس کو کوئی انجینئر نہیں کہہ سکتا. حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے جگاڑی لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو انجینئر نہیں کہا. کیوں؟ یہ کتے پڑھے ہی نہیں.
اس کا کوئی استاد ہی نہیں جس کو کیسے یہ جو مرضی بنا دے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو کیا مولوی پونا ہی اتنا آسان سمجھا کہ گھر بیٹھ کے آپ پہ پڑھ کے تو مولوی بن جانا ہے؟ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا، ویسے ہی عالم بننے کے لیے بھی استاد کے پاس چل کے پڑھنا پڑے گا. اور اگر نہیں جائیں گے تو بربادی کے سوا کوئی چیز ہاتھ آ سکتی نہیں ہے. اچھا، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو اس بات کو مزید آ کے لے کے چل سکتا ہوں. توجہ میری طرف، گوڑے چھڑ کے بے بھی سونے سیدھا ہو کے، بالکل بالکل آپ بھی سیدھے ہو کے بیٹھیے میرے چاند، آپ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں. ادھر دیکھیے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دیوانوں، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اگر آپ کی ذات والا صفات کو دیکھا جائے اس تناظر میں تو ان کی شان وراء الورا ہے. لیکن میں بات کیا بتا رہا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا اے انسان تمہیں جب سے پیدا کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سمجھا رہا تھا، اور ساتھ میں مدرسہ، استاد اور اس کی اہمیت میں نے بتلائی. اب آئیے اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے، اللہ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا عالم ارواح کے اندر. عالم ارواح سے اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا اپنے باپ کی پشت کے اندر. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا اپنی ماں کے پیٹ کے اندر. پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا دنیا کے پیٹ کے اندر. پھر اس انسان نے جگہ بدلی تو یہ آ گیا قبر کے پیٹ کے اندر. پھر اس نے جگہ بدلی. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی کیا؟ پیسے والے ویکھی جاتے ہو تسی گل کو نہیں چھوڑ دے پے میری. بولو ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ. ہماری قوم کو بات سمجھنی چاہیے. میں کو بات کر رہا ہوں آپ سے بھائی. انسان جب سے پیدا ہوا ہے یہ جگہ بدل رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جگہ بدل رہا ہے. پہلے عالم ارواح میں تھا، پھر باپ کی پشت میں ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہے، پھر دنیا میں ہے، پھر قبر کے پیٹ میں ہے، پھر حشر کے پیٹ میں ہے، اور پھر اگر بعد اب ہوا تو جنت میں جائے گا، وہاں ہے. میں ہر ذی شعور بندے سے کلام کر رہا ہوں تو میں نے کہا مار کے مٹی کتھے ہویا؟ اے تا تھاں بدلدا پھردا ہے. اب سوچنے والی بات ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کو؟ یہ تو بیچارہ اپنی جگہ بدلتا پھر رہا ہے. عالم ارواح میں تھا تو وہاں زندہ تھا، وہاں کے ماحول کے مطابق. باپ کے پشت میں آیا تو وہاں زندہ تھا، وہاں کے ماحول کے مطابق. ماں کے پیٹ میں آیا تو یہاں تھا، یہاں کے ماحول کے مطابق. دنیا میں آیا تو یہاں کے ماحول کے مطابق. اب جب قبر میں جائے گا تو وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے، اور جب حشر میں آئے گا تو وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے، اور جنت میں وہاں اے مریا کتھے تھاواں بدلدا پھردا ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس واسطے یہ جو عام موت مر جاتا ہے وہ بھی قبر میں چل کے زندہ ہوتا ہے. تو جو شہید ہو اس کو مردہ کہنے پر تو رب نے پابندی لگا دی ہے نا، تو پھر اس کو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. بات چل رہی ہے حضرت امام حسین کی. تھکے تو